إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اهدنا الصراط المستقيم. کل کے درس میں ہم نے اس آیت کے حوالے سے اور ہدایت کے حوالے سے کچھ باتیں کی تھیں. ایک بات جو کل گزری اس کو دوبارہ دہرا دیتا ہوں تاکہ بات مزید واضح ہو جائے. ہم نے یہ بات کہی تھی کہ یہ ہدایت کا لفظ جو آتا ہے عربی میں، عربی عبارت میں، اس میں بعض دفعہ الہ کے ساتھ آتا ہے، بعض دفعہ لام کے ساتھ آتا ہے، اور بعض دفعہ بغیر کسی حرف کے ساتھ آتا ہے. تینوں طریقوں سے اس کو بولا جاتا ہے. یہ تینوں اسلوب ہیں، تینوں طریقے ہیں بیان کرنے کے، اور تینوں قرآن کریم میں استعمال ہوئے ہیں. اس بات کو اس طرح سے بھی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ قرآن کے علاوہ، قرآن میں تو ایسے ہی ہے، لیکن ویسے عام عبارت میں اگر کوئی شخص بولے اہدنا الصراط المستقیم، ایک وہ ہے جو قرآن کی عبارت ہے. ایک یہ ہے کہ اسی عبارت کو انسان بولتا ہے اہدنا الی الصراط المستقیم، کوئی اگر ایسے بولے قرآن سے ہٹ کے. اور تیسرا طریقہ اسی بات کو کہنے کا یہ کہ اہدنا للصراط المستقیم. تینوں عبارتوں کا معنی ایک ہی ہے، بنیادی معنی، بیسک معنی ایک ہی ہے. اگر کوئی شخص بولتا ہے اہدنا الی الصراط المستقیم یا اہدنا للصراط المستقیم، اس کا معنی وہی ہے جو اہدنا الصراط المستقیم کا ہے. فرق کیا ہے؟ جو ہم نے کہا کہ بعض علماء نے کہا کہ فرق یہ ہے کہ اگر الہ کے ساتھ ہوگا تو مراد ہے ہدایت الدلالہ والارشاد، جو ہم نے کہا تھا کہ راستے کا بتانا، اور اگر لام کے ساتھ ہے تو اس سے مراد ہوگی توفیق ملنا. اور اگر بغیر کسی کے ساتھ ہے، جو جیسا کہ سورہ فاتحہ میں اہدنا الصراط المستقیم، تو دونوں اس میں مراد ہیں. اسی طرح اسی بات کو اس طرح سے بھی سمجھ لیں کہ قرآن کی جو ہم نے مثالیں دیں، 3 آیات، ایک تو یہی سورہ فاتحہ کی آیت ہے جس میں بغیر کسی حرف کے ساتھ ہے. ایک ہم نے سورۃ شورى کی آیت پڑھی تھی کہ وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيم کا معنی وہی ہے جو اهدنا الصراط المستقیم کا ہے، جو بنیادی معنی ہے. اسی طرح تیسری آیت ہم نے پڑھی تھی سورۃ بنی اسرائیل کی، إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ. يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ کا معنی وہی ہے جو اهدنا الصراط المستقیم کا ہے. تینوں الفاظ کا یا تینوں عبارتوں کا معنی، بیسک معنی ایک ہی ہے، ہمیں سیدھے راستے کی طرف ہماری ہدایت کا، یا ہدایت دیتا، یا یہ ہے کہ جیسے کہ ہم نے بنی اسرائیل میں پڑھا کہ قرآن ہدایت دیتا ہے سیدھے راستے کی طرف. وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيم، آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہدایت دیتے ہیں سیدھے راستے کی طرف. تینوں عبارتوں کا بیسک معنی ایک ہی ہے. فرق کیا ہے جو ہم نے بیان کیا. تو یہ میں چاہتا تھا کہ تھوڑا سا مزید اس کی وضاحت ہو جائے. اس کے بعد ہم نے کل کے درس میں امام ابن القیم کے حوالے سے یہ بات پڑھی تھی کہ انہوں نے 10 ہدایت کے مراتب بیان کیے کہ یہ اس کے مرتبے ہیں، اس کے درجات ہیں، کہ جو شخص اس کو یہ سارے مرتبے حاصل ہوں گے وہ صحیح معنوں میں مکمل اس کو ہدایت ملے گی. اگر اس میں سے کچھ نقص ہوگا تو اس کا مطلب ہے کہ اس کی ہدایت ابھی نامکمل ہے، ابھی اس میں مزید چیز کی ضرورت ہے، مزید اضافے کی، مزید بہتری کی ضرورت ہے. اسی طرح امام ابن القیم ہی نے ایک اور جگہ پر ایک اور انداز سے اس بات کو بیان کیا ہے کہ ہدایت اس کا انسان کو ہر وقت اپنی زندگی میں اور ہر لمحے اس کو اس چیز کی ضرورت ہے. ہدایت کی ضرورت ہمیں زندگی کے ہر مرحلے میں، ہر لمحے میں، ہر وقت اس چیز کی ہمیں ضرورت باقی رہتی ہے. تو وہ بیان کرتے ہیں کہ اس میں کہتے ہیں کہ ہدایت، مکمل ہدایت تب ہوگی جب 6 چیزیں ہوں گی. یہ ایک اور انداز ہے اس کو بات کو بیان کرنے کا. 6 چیزوں کا انہوں نے ذکر کیا کہ 6 چیزیں ہیں، وہ 6 چیزیں جب ملیں گی تو ہدایت مکمل ہوگی. اور ان کا تعلق اس چیز سے ہے کہ انسان کو کس طرح ہدایت کو زندگی کس طرح ہر مرحلے میں اس کی ضرورت ہے. وہ 6 چیزیں کیا ہیں؟ کہتے ہیں کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ انسان کو یہ پتہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کو کون سی چیز محبوب ہے اور کون سی چیز وہ ناپسند ہے. کس چیز سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتے ہیں، کس چیز سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں، اس چیز کا علم ہونا.
یا دوسرے لفظوں میں یہ کہہ لیجئے کہ دین کا علم ہونا، کون سا کام کرنا ہے کون سا نہیں کرنا، کس چیز سے اللہ تعالیٰ کس چیز کا حکم دیا ہے، کس چیز سے منع کیا ہے، کس چیز سے روکا ہے، واجبات کیا ہیں، محرمات کیا ہیں، مستحبات کیا ہیں، مکروہات کیا ہیں، یہ ساری چیزیں اس میں آتی ہیں۔ تو کہا کہ اس چیز کا انسان کو اس کا علم ہونا یہ پہلا حصہ ہے، پہلی چیز ہے۔ دوسرا کہتے ہیں کہ اسی سے ملتی جلتی بات ہے جو کل گزری ہے، لیکن یہ ایک اور انداز ہے بیان کرنے کا۔ دوسرا کہتے ہیں کہ انسان کو جب علم ہو جائے تو اس پر عمل کرنے کا اس کے اندر ارادہ بھی ہو، اس کی رغبت، اس کی چاہت بھی ہو کہ اس پر میں نے عمل کرنا ہے، جس چیز سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں اس کو بجا لانا ہے، اور جس چیز سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں اس سے دور رہنا ہے، اس سے اجتناب کرنا ہے۔ تیسرا کہتے ہیں کہ تیسرا معاملہ یہ ہے کہ وہ پھر اس پر عمل کرے، پہلا علم حاصل ہو اس کو، دوسرا ہے کہ اس کا ارادہ ہو، اس پہ رغبت ہو، اس کی چاہت ہو اس کو کرنے کی، تیسرا ہے کہ اس پر وہ عمل بھی کرے۔ تو کہتے ہیں کہ یہ جو تین چیزیں ہیں، یہ تین درجات، یہ وہی ہیں جو کل گزر چکے ہیں، کہ کہتے ہیں کہ یہ بنیادی طور پر ہدایت کے اصول ہیں، ہدایت کی بنیادیں ہیں ہدایت کے، لیکن کہتے ہیں ان تین کے ساتھ مزید تین اور ہیں جو اس کے مکملات میں سے، یہ تین اصول ہیں اور تین جو ہیں وہ مکملات میں سے ہیں۔ یہ جب 6 کے 6 ملیں گے تو پھر ہدایت مکمل ہوگی۔ وہ تین مکملات کیا ہیں؟ کہتے ہیں کہ بعض معاملات میں انسان کو جو ہدایت ملتی ہے وہ اس کی تفاصیل کا اس کو نہیں پتہ، اس کو بنیادی چیزوں کا پتہ ہے لیکن تفاصیل کا نہیں پتہ، تو اس کو اس چیز کی ضرورت ہے کہ اس کو تفاصیل اس کی پتہ چل جائے۔ یعنی مثال کے طور پر نماز ہے، ایک انسان کو یہ پتہ چل گیا کہ نماز پڑھنا یہ نیکی کا کام ہے، یہ اللہ کا قرب اس سے حاصل ہوتا ہے، لیکن اس کی جو تفاصیل ہیں، نماز کیسے پڑھنی ہے، کس طرح سے پڑھنی ہے، سنت طریقہ کیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے نماز پڑھتے تھے، پھر نمازوں میں نوافل کی تعداد کیا ہے، کون سے نوافل کب پڑھنے ہیں، ان کے کیا اوقات ہیں، سنتیں کون سی ہیں، کس چیز کا کیا ثواب ہے، کون سی نفل کا یا کون سی سنت کا کیا ثواب ہے، تو یہ تفاصیل ہے۔ تو فرمایا کہ بعض چیزیں ایسی ہیں کہ انسان کو اس کی عمومی طور پر تو پتہ ہوتا ہے، تفاصیل کا نہیں پتہ ہوتا، تو اس کو ضرورت ہے کہ وہ اس کی تفاصیل کا اس کو علم ہو۔ وہ کہنے کہ تین تو اصول ہیں۔ اصول کیا ہے کہ علم ہونا، ہدایت کا کون سی چیز ہدایت ہے اور کون سی چیز ہدایت نہیں ہے، حق اور باطل کا۔ دوسرا کیا ہے کہ اس کا ارادہ رکھنا، اس پر عمل کرنے کا، اور تیسرا ہے کہ اس پر عمل کرنا۔ یہ تین اصول ہیں، ان تین اصول کے پھر آگے سے تین اس کی تفاصیل ہیں۔ تو پہلی تفصیل کیا ہے کہ اس کو کچھ چیزوں کا پتہ ہے، کچھ کا نہیں پتہ، تفاصیل کا عمومی طور پر پتہ ہے، تفاصیل کا اس کو نہیں پتہ، تو اس کو اس لیے اس میں ہدایت کی ضرورت ہے کہ مزید اس کو پتہ چلے اس بارے میں۔ دوسرا کہتے ہیں جو مکملات میں سے ہے کہ اس کو کچھ چیزوں پر اس نے عمل کیا ہے اور کچھ پر اس نے عمل نہیں کیا، کچھ چیزوں کا اس نے کچھ پر عمل کرتا ہے، دین کے کچھ معاملات پر، کچھ چیزوں پر وہ عمل کر رہا ہے، کچھ پر نہیں کر رہا، تو اس کو مزید اس میں ہدایت کی ضرورت ہے۔ تیسرا کہتے ہیں، یعنی یہ چھٹا اس میں اس ترتیب میں تیسرا جو مکملات میں سے ہے، کہتے ہیں کہ اس کو تمام تفاصیل کا پتہ بھی چل گیا، تمام تفاصیل پہ اس نے عمل بھی کر لیا، لیکن اس کو اس چیز کی ضرورت ہے کہ وہ اس پر قائم بھی رہے۔ آج کیا اور کل چھوڑ دیا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ پھر صحیح طور پر، صحیح معنوں میں ہدایت پر نہیں ہے۔ تو کہتے ہیں کہ جب یہ 6 کے 6 معاملات پورے ہو جائیں گے تو پھر انسان جو ہے وہ مکمل ہدایت پر ہوگا۔ اگر ان میں سے کوئی کمی ہو تو پھر وہ اس کو پھر ہدایت کی، اس کا مطلب ہے کہ ضرورت ہے۔ تو اسی لیے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں حکم دیا ہے کہ ہر نماز میں ہم اللہ تعالیٰ سے ہدایت کا سوال کریں، اس کی ایک وجہ یہی ہے کہ بار بار کیوں ہم سوال کریں کہ بعض چیزیں ہیں کہ اس میں ہمیں ہدایت ملی ہے لیکن اس کی تفصیل کی ہمیں ضرورت ہے، بعض چیزوں کا ہمیں پتہ ہی نہیں ہے۔ تو یہ سارے جو 6 درجات ہیں کہ بعض میں ہمیں تفاصیل کا بھی پتہ ہے، ہم عمل بھی کریں، لیکن اس پر ہمیں استمرار اور اس پر دوام چاہیے کہ ہم اس پہ ثابت قدم رہیں۔ تو یہ 6 کے 6 چیزیں جب مکمل ہوں گی تو پھر ہدایت ہوگی۔ تو اسی لیے کہتے ہیں کہ ہم بار بار اللہ سے سوال کرتے ہیں۔ اسی بات کو ایک اور انداز سے امام ابن القیم نے مزید اس کی وضاحت کی ہے کہ ہمیں زندگی میں ہم بار بار کیوں اللہ سے سوال کرتے ہیں ہدایت کا۔ ایک یہ واضح سوال ہے کہ جو شخص اہدنا الصراط المستقیم کہہ رہا ہے، خاص طور پہ نماز میں، وہ تو ہدایت پر ہے، کہ نماز پڑھ رہا ہے اور اہدنا الصراط المستقیم پڑھ رہا ہے تو پہلے ہی سے ہدایت پر ہے، تو پھر ہدایت کا سوال کیوں کرتا ہے بار بار؟ اور ہر نماز میں اور ہر رکعت میں، چاہے نفل نماز ہو، فرض نماز ہو، کوئی بھی نماز ہو،
جب تک سورہ فاتحہ نہیں پڑھے گا نماز نہیں ہوگی، تو بار بار اس کا کیوں سوال کیا جا رہا ہے؟ تو اس کو ایک اور انداز سے وہ بات وضاحت کرتے ہیں کہ کیوں ہمیں اس کی ضرورت ہے، ہر لمحہ انسان کو اس چیز کی ضرورت کیوں ہے۔ اس کو امام قیم نے بیان کیا، اور بعض علماء نے انہی کی عبارت کو اس طرح سے بیان کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ انسان کے جو زندگی کے معمولات ہیں اس میں بعض دفعہ ایسا ہے کہ انسان کو بعض چیزیں اس نے ایسی کی ہیں کہ جو اس سے کچھ غلطیاں سرزد ہو گئیں، اس سے کوئی گناہ ہو گیا، اس نے ہدایت کے راستے کو چھوڑ دیا۔ اب لازم یہ ہے کہ وہ ان سے توبہ کرے، تو وہ توبہ کرنا بھی کیا ہے؟ وہی ہدایت ہے۔ اگر وہ توبہ کر لیتا ہے تو وہ اسی کو ہدایت کہتے ہیں، اور اگر توبہ نہیں کرتا اس کا مطلب ہے کہ وہ ہدایت سے ہٹ گیا ہے۔ تو اس لیے وہ اللہ سے بار بار سوال کرتا ہے کہ مجھے ہدایت عطا فرما۔ پھر کہتے ہیں کہ یا ایسا ہوگا اس نے کام تو صحیح کیے، غلط نہیں کی، لیکن اس کے وہی بات کہ اس نے کچھ چیز پر عمل کیا کہ اس کی تفاصیل کا اس کو علم نہیں ہے، بنیادی طور پر علم ہے، تفاصیل کا علم نہیں ہے، یا تفاصیل پر اس نے عمل نہیں کیا، اس لیے بھی اس کو ہدایت کی ضرورت ہے، اس لیے بھی پھر بار بار اللہ سے سوال کرتا ہے کہ مجھے ہدایت عطا فرما۔ پھر کہتے ہیں کہ وہی کہ بعض معاملات میں ہدایت کا اس کا کچھ حصہ اس کو ملا ہے، کچھ حصہ ابھی نہیں ملا، تو اس کی ہدایت کو مکمل کرنے کی ضرورت ہے، ابھی نامکمل اس کو ہدایت ملی ہے، اس لیے بار بار اللہ سے ہدایت کا سوال کرتا ہے، اور یہ کہ اس کو ہدایت میں اس کا اضافہ ہو۔ بعض کہتے ہیں کہ بعض دفعہ یہ ہو سکتا ہے کہ انسان کو اس نے پہلے اپنی جو ماضی میں اس نے ہدایت پر عمل کیا ہے، اب اس کو مستقبل میں بھی ہدایت کی ضرورت ہے، یعنی وہی بات کہ اس پر قائم رہے، اس پہ باقی رہے، اس لیے بار بار سوال کرتا ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ بعض معاملات میں ایسا ہے کہ اس نے اپنے سمجھ کے مطابق، اپنے فہم کے مطابق اس نے صحیح کام کیا، لیکن حقیقت میں وہ ہوتا غلط ہے، تو اس لیے بھی اس کو ہدایت کی ضرورت ہے کہ تاکہ اللہ تعالیٰ مجھے ہدایت دے کہ جو پہلے میں صحیح سمجھ کر کرتا رہا تھا، اب مجھے ہدایت ملے کہ میں اس غلط چیز کو نکال دوں اپنے دل سے، اپنے دماغ سے، اور صحیح چیز پر آ جاؤں۔ پھر بعض ایسے معاملات ہیں کہ ہدایت کا اس کو پتہ ہے کہ کیا کرنا ہے، لیکن اس کے اندر وہ ہمت نہیں ہو رہی عمل کرنے کی، وہ ہمت، وہ رغبت، وہ چاہت نہیں ہے اس کے اندر، اس لیے بار بار اللہ سے سوال کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے ہدایت عطا فرما تاکہ میں جو دین ہے اس پر عمل کر سکوں۔ انسان کی زندگی میں اکثر ایسے معاملات آتے ہیں کہ اس کو معلوم ہے کہ میں نے یہ کرنا ہے، فلاں چیز جو ہے وہ صحیح ہے اور فلاں غلط ہے، یہ نیکی ہے، یہ بدی ہے، لیکن اس کے اندر ہمت نہیں پیدا ہو رہی ہوتی۔ انسان کو کے اندر بعض دفعہ وہ کسل آ جاتا ہے، یعنی عمل کرنے کی میں سستی آ جاتی ہے، تو اس سے اللہ سے سوال کرتا ہے، اس لیے بار بار کہتا ہے کہ اللہ مجھے ہدایت دے تاکہ میں میرے اندر سستی کاہلی اور اس سے دور نہ رہوں۔ اور کہتے ہیں بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ کرنا چاہتا ہے عمل، لیکن اس کے اندر کرنے کی صلاحیت نہیں ہے، تو اللہ سے سوال کرتا ہے کہ اللہ مجھے صلاحیت عطا فرما کرنے کی، میرے اندر طاقت نہیں ہے، میرے ہمت نہیں ہے، وہ اس کا سوال کرتا ہے۔ تو یہ چند انہوں نے مثالیں دی ہیں کہ اس وجہ سے ہم بار بار اللہ تعالیٰ سے اہدنا الصراط المستقیم کا سوال کرتے ہیں۔ یہ سارے معاملات جب پورے ہوں گے تو صحیح معنوں میں ہدایت ہوگی۔ اسی طرح ایک اور بات اس حوالے سے کہ یہ جو ہم اللہ سے ہدایت کا سوال کرتے ہیں اور بار بار سوال کرتے ہیں، اس کی اہمیت کیا ہے، اور یہ کیوں اللہ تعالیٰ نے سورہ فاتحہ میں جب ہم اللہ سے سوال کر رہے ہیں، جب ہم نے کہا ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نستعین میں ہم نے کیا پڑھا تھا کہ ہم آپ سے مدد مانگتے ہیں، کس چیز میں؟ ہر چیز میں، اور پھر اس کے بعد آیا اہدنا الصراط المستقیم، ہر چیز کی ہم مدد مانگتے ہیں، لیکن خاص طور پہ ہدایت کا ذکر کیا گیا، ایک چیز کا خاص خصوصی ذکر کیا گیا ہے۔ تو اس کا خصوصی ذکر کیوں کیا گیا، اس کی اہمیت کیا ہے؟ ہدایت میں جب ہم اللہ سے ہدایت کا سوال کر رہے ہیں تو کس چیز کو مانگ رہے ہیں؟ اس بات کو سمجھنے کے لیے، یعنی سمجھنے سے پہلے خصوصی طور پر جو ذکر کیا اہدنا الصراط المستقیم، تو اس کا معنی یہ ہے کہ اس میں کوئی خاص چیز ضرور ہے، تبھی تو اس کو ذکر کیا، ورنہ ایاک نستعین پر بات ہو جاتی کہ ہم ہر معاملے میں آپ سے مدد مانگتے ہیں۔ سورہ فاتحہ میں خصوصی طور پہ صرف ہدایت کا ذکر کیوں کیا؟ تو امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ وہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ جو ہدایت ہے حقیقت میں دنیا و آخرت کی جتنی خیر ہے وہ سب اس کے اندر شامل ہے۔ یہ ہدایت کا سوال کرنا اتنا اہم ہے، اتنا ضروری ہے کہ اس میں دنیا کے ساری خیر و برکت وہ بھی اس میں شامل ہے، آخرت کی بھی ہر قسم کی خیر و برکت اس میں شامل ہے۔ تو ہم جب اللہ سے
ہدایت کا سوال کر رہے ہیں تو حقیقت میں ہم کیا کر رہے ہیں کہ دنیا کی بھی ہر قسم کی خیر ہمیں مل جائے اور آخرت کی بھی ہر قسم کی خیر ہمیں مل جائے۔ اس کو وہ اس طرح سے بیان کرتے ہیں، انہوں نے کہتے ہیں کہ دو باتیں انہوں نے اس حوالے سے ذکر کی کہ پہلی بات تو یہ کہ ہدایت کا جو سوال ہے یہ سب سے اہم سوال کیوں ہے؟ صرف اس کا ذکر آیا سورہ فاتحہ میں، اور کسی چیز کا ذکر خصوصی نہیں آیا۔ کہتے ہیں کہ اگر ہدایت ہوگی تو دنیا و آخرت کی خیر ملے گی، نہیں ہوگی تو نہیں ملے گی۔ اس کو اس طرح سے انہوں نے کیا کہ ایک شخص ایسا ہے کہ جو اس کے پاس دنیا کی ہر قسم کی نعمت موجود ہے لیکن ہدایت نہیں ہے، اور ایک شخص وہ ہے کہ جس کے پاس دنیاوی اعتبار سے کچھ نہیں ہے لیکن ہے وہ ہدایت پر ہے۔ تو کون شخص جو ہے وہ کامیاب ہے اور کون ناکام ہے؟ کامیاب وہ ہے جس کے پاس ہدایت ہے اور اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہ ہو تب بھی وہ کامیاب ہے۔ کیوں؟ اگر وہ اس کو موت آئے گی تو آخرت میں وہ کامیاب ہوگا۔ اور اگر دنیا کی ہر قسم کی اس نعمت اس کو مل جائے لیکن وہ اگر اس کے پاس ہدایت نہیں تو پھر اس کے اندر خیر نہیں، آخرت میں وہ ناکام ہے۔ تو اس لیے اس کی اہمیت کو انہوں نے اس اعتبار سے ایک لحاظ سے یہ ذکر کیا کہ سب سے اہم چیز یہی ہے، ہدایت ہوگی تو خیر ہی خیر ہے، اگر ہدایت نہیں ہے تو دنیا کی ہر قسم کی خیر مل جائے اس کا کچھ فائدہ نہیں۔ پھر کہتے ہیں کہ دوسرے اعتبار سے اس بات کو واضح کرتے ہیں، اس کی اہمیت کو، ہدایت کی اہمیت کو، کہ وہی بات جو میں نے ابتدا میں کہی کہ اس میں دنیا آخرت کی ہر قسم کی خیر وہ شامل ہے۔ کس طرح؟ کہتے ہیں کہ جو شخص ہدایت پر ہوگا وہ یقیناً متقین میں سے ہوگا۔ ایک انہوں نے مثال دی، کہتے ہیں کہ اگر اس نے ہدایت کا سوال کیا ہے اللہ سے اور اس کو وہ ہدایت کی مل جاتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ متقین میں سے بن گیا۔ اگر متقین میں سے بن گیا تو قرآن و سنت میں تقوی والوں کے لیے جتنے جو خیرات ہیں، جو برکات ہیں جو متقین کے لیے آئی ہیں، وہ سب کی سب اس کو مل گئی۔ اسی طرح انشاءاللہ تفصیل ہم سے اس کو مزید ذکر کریں گے۔ کہتے ہیں کہ اسی طرح اگر وہ متقین میں سے ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اللہ پر توکل کرنے والا بھی ہے، اس کا مطلب ہے کہ وہ احسان کرنے والوں میں سے بھی ہے اگر وہ ہدایت پر ہے۔ تو اگر وہ ہدایت پر ہے تو قرآن کریم میں اور احادیث میں جو ایمان والوں کی صفات آئی ہیں وہ سب اس کو مل گئیں، اور ان صفات کے نتیجے میں جو خیرات و برکات کا اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے وہ سب بھی اس کو مل گئیں۔ اور اس میں وہ کہتے ہیں کہ خصوصی طور پر انہوں نے دو چیزوں کا ذکر کیا مثال دینے کے لیے، ورنہ ساری اس میں شامل ہیں، انشاءاللہ کل کے درس میں ہم اس کو تفصیل سے دیکھیں گے۔ خصوصی طور پر کہتے ہیں کہ اس کو رزق بھی مل گیا، اگر وہ ہدایت پر ہے تو اس کو رزق ملے گا ہی ملے گا۔ جو ہماری شاید کہ دنیاوی زندگی میں سب سے زیادہ ہماری جس چیز کی ہمیں ضرورت ہے، جس کا ہم اللہ سے سوال کرتے ہیں، تو اس کو رزق بھی مل گیا۔ اور دوسرا انہوں نے مثال دی کہ اگر وہ ہدایت پر ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد بھی مل گئی، اور اگر یہ دو چیزیں مل گئیں، صرف یہ دو چیزیں ہی اگر مل جائیں تو دنیا و آخرت کی ہر قسم کی خیر اس کو مل گئی۔ یہ دو انہوں نے مثالیں دی ہیں، ورنہ تفصیل اور بھی ہے، تو انشاءاللہ کل یہیں سے ہم بات کو شروع کریں گے۔ تو خلاصہ جو امام ابن تیمیہ نے بات کہی اس کا یہ ہے، کہتے ہیں کہ ہدایت اس کا سوال کیوں کیا گیا ہے خصوصی طور پر؟ دو باتیں کہا، ایک یہ کہ اگر ہدایت ہے اور اس کے ساتھ اور کچھ نہ ہو تو انسان کامیاب ہے، اور اگر ہدایت نہیں ہے تو انسان ناکام ہے۔ سب سے اہم چیز وہ یہ ہدایت ہے۔ اور دوسرا کہا کہ ہدایت کا جب سوال کرتے ہیں تو دنیا و آخرت کی خیرات و برکات وہ اس میں ضمناً آ ہی جاتی ہیں، اس میں رزق بھی آ جاتا ہے، اس میں اللہ کی نصرت بھی آ جاتی ہے، اس میں اور دیگر بھی چیزیں آ جاتی ہیں۔ انشاءاللہ یہیں سے بات کو شروع کریں گے کل کی۔ وآخر دعوانا الحمد للہ۔